قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 30 میں سورۃ الشمس آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها. کلمت والشمس میں یہاں حرف الشین ہے اور اس پہ تشدید ہے کیونکہ اس سے پہلے ال شمسیہ ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں شین کو ادا کرنا ہے اور تشدید کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں میم ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ضحاها یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ہم اسے وہیں سے ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف الحا ہے، اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. یہاں مد طبیعی ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں اپنی آواز لمبی کرنا ہے. آخری میں بھی 2 مد کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے کیونکہ یہاں مد طبیعی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کلمت والقمر یہاں لام القمریہ ہے، لہذا لام پہ جزم ہے تو ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اور جو کہ آخری میں را کے نیچے زیر ہے، لہذا اسے پتلی آواز میں ہم پڑھیں گے کیونکہ یہاں حکم ہے ترقیق. والقمری. کلمت اذا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے. کلمت تلاہا میں یہاں مد طبیعی کا دھیان رہے اور جو کہ تا پہ اور لام پہ زبر ہے تو ہم اسے ظاہر کریں گے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. کلمت والنهار میں یہاں بھی نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں نون کو پڑھنا ہے. آخر میں یہاں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا اسے ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت اذا کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت جلاها یہاں لام پہ تشدید ہے، تشدید کا دھیان رہے اور جو کہ اس کے بعد مد طبیعی ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. کلمت واللیل میں یہاں لام کی تشدید کا دھیان رہے. آخری میں جو کہ لام کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت یغشاها یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، وہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہم اسے جزم سے ادا کریں گے اور بھاری آواز میں بھی. یغشاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. کلمت السماء میں یہاں جو کہ سین ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا دھیان رہے ہم سین کو 2 حرف کی مقدار میں ادا کریں گے. یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ دونوں ایک ہی کلمہ میں آئیں، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها. کلمت والارض میں یہاں جو کہ را پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے، لہذا را کو تفخیم سے ہم ادا کریں گے مطلب بھاری آواز میں. یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی کا ذکر ہو چکا ہے، جو کہ ضاد حروف تفخیم میں سے تو ہم را کو اور ضاد کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. والارض. کلمت طحاها میں یہاں حرف الطا ہے. طا بھی حروف تفخیم میں سے، لہذا اسے موٹی آواز میں ادا کریں گے. حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کلمت ونفس میں یہاں جو کہ فا پہ جزم ہے تو ہم اسے ظاہر کریں گے. یہاں سین کے نیچے تنوین زیر ہے جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حرف الواو ہے کلمت وما میں.
حرف الواو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَنَفْسٍ وَمَا کلمت سواہا میں یہاں جو کہ واو پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں واو کو ادا کرنا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کلمت فَأَلْهَمَهَا ہا پہ زبر ہے اور میم پہ زبر ہے، پھر ہا پہ پھر زبر ہے. یہ تینوں حرکات کا دھیان رہے، ہم تینوں کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. فَأَلْهَمَهَا کلمت تقواہا میں یہاں حرف القاف ہے جو کہ قاف پہ جزم ہے، لہذا یہاں حکم ہے قلقلہ، تو ہم قاف کو ہلاتے ہوئے اور اسے بھاری آواز میں بھی ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کلمت قد میں یہاں حرف القاف ہے، وہ حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. کلمت افلح میں یہاں شروعات میں جو کہ الف ہے، یہ حمزت قطع ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. آخر میں ہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، اور جو کہ اس پہ زبر ہے تو اسے زبر سے ادا کریں گے. من زکاہا یہاں نون پہ جزم ہے. پھر حرف الزائی ہے کلمت زکاہا میں، زائی حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من زکاہا جو کہ کلمت زکاہا میں یہاں کاف پہ تشدید ہے، لہذا اس کا دھیان رہے 2 حرف کی مقدار میں کاف کو پڑھنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کلمت وقد کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. کلمت خواب میں یہاں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، وہ حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. من دساہا یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الدال ہے، دال حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دساہا کلمت دساہا میں یہاں سین پہ تشدید ہے، تشدید کا دھیان رہے 2 حرف کی مقدار میں ادا کرنا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب آپ سورۃ الشمس کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفی الختام وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبه ويرضاه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.